سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پہ ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد دھرا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدیداروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغ اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے جانباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھیں وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکیں، ان میں شراب اور کسی دوسری نشہ آور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں، عورت کتنی ہی حسین مل جائے، زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں، اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا دیں کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کے جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں مسلمان عورت کو اس مقصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں، مگر میں عورت کا قائل نہیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا، اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی ساتھ تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لیے چوگے دستار اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، 7 جوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تیر چلانے والوں کی تلاش میں گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نظر نہیں آیا۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم راکش کے تاجر ہیں، ایک تاجر نے کہا، سکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سسلی کی رہنے والی ہیں، انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کر لایا تھا اور ایک بحری جہاز میں جا سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑی۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے
और उनकी फ़ौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पी कर ऐशो इशरत करते रहे हैं। इस साहिल के करीब आए तो जहाज़ों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाज़ों से समंदर में कूद गए। इन लड़कियों को उन्होंने कश्ती में बिठाकर जहाज़ से समंदर में उतार दिया। ये बताती हैं कि इन्हें कश्ती चलानी नहीं आती। कश्ती समंदर में डोलती और भटकती रही। फिर एक रोज़ खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा क़याम साहिल के साथ था। हमारे पास आ गई। बहुत ही बुरी हालत में थी। हमने इन्हें पनाह में ले लिया। इन्हें हम धुतकार तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनका क्या करें। पिछले पड़ाव से यहाँ तक इन्हें साथ लाए हैं। ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने इनकी मन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हजूर ले चलो। हम अर्ज़ करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले लें। हम सफ़र में हैं, इन्हें कहाँ कहाँ साथ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की ज़बान बोल रही थीं। वो डरी डरी सी लगती थी। इनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने ताजरों से पूछा कि इनकी ज़बान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ़ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही है कि सुल्तान इन्हें पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजरों के काफ़िले के साथ नहीं जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठा के ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है। जब हमें घरों से उठाया गया तो हम सब कंवारी थीं। इन फौजियों ने बहरी जहाज़ में हमें तवाफ़ें बनाए रखा। ये कहती हैं कि हमें एक लड़की ने कुछ कहा तो इसकी ज़बान जानने वाले ताजर ने सुल्तान अयूबी से कहा, मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो। हो सकता है इसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी। इसकी आवाज़ रुंधियाई हुई थी। ताजर ने कहा, यह कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। वो 3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थीं। इनके चेहरों पर घबराहट थी। बात करते शर्माती या डरती थीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने ताजर से कहा, इन्हें कहो ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती। हम इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कोई मुसलमान इसके साथ शादी कर ले। इसे कहो कि मैं इसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। इन्हें बताओ कि इन्हें मुझ पे एतमाद है तो मैं इन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ। अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतज़ाम कर दूँगा कि इन्हें ईसाई राहिबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूँ। पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि जब ईसाई कैदियों को आज़ाद किया जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि इनकी शादियाँ काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूँ। इन्हें ये भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाज़त ना होगी और ना इन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिलें। ताजर ने लड़कियों को इनकी ज़बान में सुल्तान अयूबी की सारी बातें बताईं तो उनके चेहरे पे रौनक सी आ गई। वो इन शराइत पर रज़ामंद हो गईं।
تاجر شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ خیمہ لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا۔ وہ خیمے کی جگہ بتانے ہی لگا تھا کہ 6 سلیبی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کپڑوں پہ خون بھی تھا، ریت بھی۔ ان کے چہرے لاشوں کی مانند تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ 1.5-2 میل دور ساحل پہ بے سدھ پڑے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے۔ ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی۔ یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے۔ کشتی میں 22 آدمی سوار ہوئے، صرف یہ 6 زندہ بچے۔ ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ صلیبی لشکر کے سپاہی تھے۔ وہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں ہے۔ وہ کراہ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پہ خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا، مگر زخموں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 7 لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، یہ صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے۔ چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اس نے ان قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کراہ رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم نہ تھا، سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں، بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ ہم نے اس نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کماندار معلوم ہوتا ہے، اسے نظر میں رکھنا، اور جب علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرے۔ معلوم ہوتا ہے اسے اندر کی چوٹیں آئی ہیں، شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ انہیں فوراً زخمی قیدیوں کے خیمے میں پہنچا دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کی مرہم پٹی کرو۔ قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہیں، پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے۔ جاری ہے۔